بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قبر کی تاریکیوں میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ جگہ سکون کا مقام ہوگی یا عذاب کا گڑھا؟ اکثر لوگ موت کو بہت دور سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ خوفناک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے عذاب قبر کا آغاز دنیا ہی میں واضح ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی شخص کے لیے عذاب قبر کی خبر دے رہی ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں، کن لوگوں پر یہ ظاہر تفصیل آپ کو بتائیں گے، لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، قبر کے اندر کیا ہوگا یہ معاملہ انسانی آنکھ سے اوجھل ہے، اور اس بارے میں کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ البتہ بعض نشانی ایسی ہیں کہ اگر یہ ظاہر ہوتی ہیں تو اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے جس شخص سے اللہ ناراض ہو، اس شخص کو عذاب قبر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اہل علم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نشانیاں بتلائی ہیں کہ یہ 7 نشانیاں کیا ہیں، آئیں تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی رضا کے وقت شدید تکلیف اور سختی ہے۔ یاد رکھیں، موت کا لمحہ ہر انسان کے لیے یقینی حقیقت ہے، لیکن ہر کسی کے لیے مرحلہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر موت بڑی آسانی سے آتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے نزاع کا وقت انتہائی تکلیف دہ اور دردناک ثابت ہوتا ہے۔ نزاع یعنی روح کے نکلنے کا عمل ہر انسان کو برداشت کرنا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی زندگی گناہوں اور اللہ کی نافرمانی میں گزار چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مرحلہ نہایت اذیت ناک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے وقت کی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا خاتمہ برے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی روح کو انتہائی تکلیف دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نافرمان اور گناہگار بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ یوں نکلتی ہے جیسے کانٹوں پر اٹکی ہوئی گیلی اون کو کھینچا جا رہا ہو۔ ناظرین، ایک نہایت خوفناک منظر ہے۔ جیسے اگر کوئی ایک اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو وہ کبھی بھی گناہ کی زندگی گزارنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ نزاع کے وقت جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر سکون اور اطمینان پایا جاتا ہے، اور ان کے لیے موت ایک محبت بھری ملاقات کی مانند ہوتی ہے۔ جبکہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت انتہائی دہشت ناک ثابت ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق گنہگار کے لیے نزاع کی تکلیف اس قدر شدید ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کے چہروں پر اذیت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، ان کے جسم سخت اکڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی حرکات کرتے ہیں جو دیکھنے والے کے لیے انتہائی خوفناک ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو آخری وقت میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ وہ فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے زندگی میں برے اعمال کیے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے عذاب کی خبر سنانے والے فرشتے آتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم دیکھ سکو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے۔ ناظرین، یہ آیات واضح کرتی ہے کہ جب کسی ظالم، بدکار اور گناہگار شخص پر موت آتی ہے تو فرشتے اس پر سختی کرتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ اپنی روح نکال لے، لیکن وہ آسانی سے نہیں نکلتی، بلکہ وہ اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اس منظر کو دیکھ لے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نزاع کی تکلیف کی کئی اسباب ہوتے ہیں جنہیں علماء نے واضح کیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ جو لوگ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے موت کی گھڑیاں آزمائش سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو نزاع کے وقت شدید تکلیف اور گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام کمائی بھی نزاع کی سختیوں کا ایک بڑا سبب ہے۔ جو لوگ ناجائز ذرائع سے دولت کماتے ہیں،
رشوت لیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں یا دوسروں کا حق مارتے ہیں، ان کے لیے آخری وقت میں شدید مشکلات ہوتی ہیں۔ ان کے جسم پر بے چینی طاری ہو جاتی ہے اور روح نکلنے میں سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کی پامالی بھی نزاع کے وقت کی سختیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں یا کسی کا حق دبانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے موت کا وقت بہت اذیت ناک ثابت ہوتا ہے۔ وہ آخری لمحوں میں شدید پریشانی اور خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نماز اور قرآن سے دوری بھی نزاع کے وقت سختیوں کا ایک اہم سبب ہے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات سے بے خبر رہتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت شدید مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ زندگی بھر اللہ کے احکامات سے غافل رہنے کی وجہ سے نزاع کے وقت بے بسی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نزاع کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے اور نماز القرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ دوسری طرح نیک اور صالح لوگوں کے لیے نزاع کا وقت انتہائی پرسکون ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ان کے لیے نزاع کا وقت آسان اور راحت بھرا معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نزاع کا وقت ہر انسان پر آنا ہے، لیکن اس کا انحصار ہماری زندگی کے اعمال پر ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ لمحہ آسان ہوگا یا انتہائی تکلیف دہ۔ جو لوگ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، ان کے لیے نزاع کا وقت پرسکون ہوتا ہے، جبکہ جو لوگ گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے وقت سخت ترین آزمائش میں بدل جاتا ہے۔ اور اس بات کی نشانی ہے کہ ایسا شخص عذاب قبر میں بھی مبتلا کر دیا جائے گا، جس کا نزاع کا وقت سخت ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں موت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسے شخص کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کی روح قبض ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کی پوری زندگی کے اعمال کا عکس نمایاں ہونے لگتا ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے پرسکون، نورانیت اور ایک خاص طرح کی راحت محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر نورانیت اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تک دیکھی جا سکتی ہے۔ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں اپنے اچھے انجام سے باخبر ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے چہرے پر موت کے وقت شدید خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ بعض کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آنکھیں حیرت اور خوف کے عالم میں کھلی رہ جاتی ہیں اور بعض کے ہونٹ خوف سے سکڑ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہ گار انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے سامنے اس کے برے اعمال مجسم ہو کر آ جاتے ہیں اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ اب اسے کیسا انجام ملنے والا ہے۔ یہی منظر اس کے چہرے پر خوف اور وحشت کے آثار چھوڑ دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو موت کے وقت عجیب و غریب کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے جسم میں سخت جکڑن محسوس ہوتی ہے اور وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک انجانا سا خوف چھا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کے لب کپ کپاتے ہیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن ان کے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ عذاب قبر کو محسوس کر رہے ہیں اور جان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ اس بات کی وارننگ ہے کہ دنیا میں برے اعمال کا نتیجہ آخرت میں نہایت سخت ہوگا۔ اگر کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے پر موت کے وقت خوف اور وحشت کا آثار ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ کی
فرما برداری کرے، حقوق العباد کا خیال رکھے اور نیک اعمال کریں، تاکہ آخری وقت میں اس کا چہرہ نور سے منور ہو اور وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ناظرین، عذاب قبر کی تیسری نشانی برے انجام کی جھلک اور شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو ایک انتہائی نازک لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت شیطان اپنی آخری چال چلتا ہے اور مرنے والے کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان مرتے وقت انسان کے پاس آ کر وسوسے ڈالتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے۔ اسے اس کے گناہوں کی یاد دلا کر مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اسے کسی جھوٹی امید میں مبتلا کر کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان پہلے ہی دن سے دور ہو اور گناہوں میں ملوث رہا ہو تو آسانی سے شیطان کے دھوکے میں آ سکتا ہے اور کفریہ نافرمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، یہ ایک خوفناک حقیقت ہے کہ بعض لوگ زندگی بھر مسلمان کہلانے کے باوجود مرتے وقت اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ پاتے۔ اس نازک گھڑی میں شیطان انہیں ایسی باتیں سمجھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اپنے عقیدے کو بدلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کے کفر پر مرنے کی علامت بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں دین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، تاکہ موت کے وقت بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرنے والا شخص اس وقت اپنی آخرت کی ایک جھلک دیکھ لیتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور فرشتے انہیں خوشخبری دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ برے اعمال میں زندگی گزار چکے ہوتے ہیں وہ اپنے انجام کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنی قبر کی سختی اور جہنم کے عذاب کی جھلک دکھائی جاتی ہے، اس سے ان کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ خوف سے چیخنے چلانے لگتے ہیں یا گھبراہٹ کے عالم میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ انسان کو اس لمحے کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، نماز اور قرآن سے جڑے رہتے ہیں اور نیک اعمال میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے شیطان کا حملہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور وہ مرتے وقت کلمہ طیبہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دین سے غافل رہتے ہیں، ان کے لیے شیطان کا حملہ ایک آخری امتحان ثابت ہوتا ہے۔ وہ اگر اس میں ناکام ہو جائیں تو اس کے لیے عذاب قبر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ناظرین، عذاب قبر کی اگلی اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی موت کے وقت یا بعد میں ان کے جسم سے سخت بدبو آتی ہے، جو عام بدبو سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ بدبو اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس آس پاس موجود لوگ فوراً اسے محسوس کر لیتے ہیں اور بعض اوقات یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بدبو کسی طبی یا جسمانی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اس شخص کے اعمال کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے افراد جو دنیا میں بددیانتی، دھوکہ دہی، خیانت، جھوٹ اور حرام کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت یا اس کے فوراً بعد ایسی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ گناہ آلود زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی لاشوں سے خوشبو آتی ہے اور گناہ گاروں کے جسم سے سخت بدبو نکلتی ہے۔ بہت سی روایات میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں کسی ظالم، بدکار، خیانت کرنے والے شخص کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے ایسی بو آتی ہے کہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو دفن کرنے کے بعد بھی ان کی قبر سے بدبو نکلتی رہتی ہے۔ ناظرین، یہ نشانی دراصل اس حقیقت کی یاد دہانی کی ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کو حرام کمائی، ظلم، جھوٹ، دھوکہ دہی اور دیگر برے کاموں میں گزارا تو اس کے
لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اعمال پر غور کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین، عذاب قبر کی پانچویں نشانی دفن کے بعد بھی قبر میں سکون کا نہ ہونا۔ یاد رکھیں، موت کے بعد انسان کے حقیقی انجام کا آغاز ہوتا ہے اور قبر اس کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے، ان کی قبروں میں سکون نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ قبروں کی مٹی غیر معمولی طور پر بیٹھ جاتی ہے، جیسا کہ زمین ان کے بوجھ کو برداشت نہ کر پا رہی ہو۔ بعض قبریں دیکھنے میں ایسی ہیبت ناک محسوس ہوتی ہیں کہ لوگ ان کی قریب جانے سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ کچھ قبروں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور بعض مقامات پر لوگوں نے ایسی باتیں محسوس کی ہیں جو عام انسانی فہم سے بالا تر ہوتی ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں عذاب قبر کی نشانیاں ہو سکتی ہیں جو دنیا میں موجود لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے گناہ گاروں کے لیے کو دنیا میں ہی عبرت نشان بنا دیتا ہے تاکہ لوگ ان کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ ناظرین، ایسی کئی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں جہاں ظالم اور بدکار افراد کی موت کے بعد ان کی لاشیں عبرتناک حالت میں برآمد ہوئی۔ کچھ لوگوں کو دفن کرنے کے بعد جب ان کی قبریں دوبارہ کھولی گئیں تو ان کی لاشیں جلی ہوئی، مسخ شدہ یا ایسی حالت میں پائی گئیں کہ گویا وہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ کچھ بزرگوں نے ایسے واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ جن افراد نے اپنی زندگی میں دوسروں پر زیادتی کی، ان کی قبریں مدتوں تک غیر معمولی حالت میں رہیں اور ان کے بارے میں خوفناک باتیں مشہور ہو گئیں۔ ناظرین، یہ سب چیزیں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے اور جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں آخرت سے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ انجام دکھایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ آوازیں سنائی دی جائیں جو مردے اپنی قبروں میں عذاب کی صورت میں برداشت کرتے ہیں تو تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کسی بھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ وہ قبر میں پرسکون نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، عذاب قبر کی چھٹی نشانی لوگوں کے بیچ برا نام یا بدنامی۔ یاد رکھیں، انسان کے اچھے برے ہونے کا ایک اندازہ اس کے مرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ لوگ انہیں محبت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ان کی نیک نامی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں جو برے کام کر چکے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرہ انہیں نفرت اور بدنامی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نیک شخص کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور فرشتے بھی اس کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جب کسی برے شخص کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اس کے انجام کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ناظرین یاد رکھیں، یہ دنیا فانی ہے اور ہر انسان کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے برے کردار اور گناہوں کی وجہ سے ایسی یادیں چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ان کے نام سے نفرت محسوس کی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت لکھی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب۔ بعض ان لوگوں کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی دوسروں کے لیے آزمائش رہی ہے۔ ان کے جنازے پر بہت کم لوگ آتے ہیں اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جن کی موت پر
لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ نشانی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دنیا میں اچھے اعمال چھوڑ کر نہیں گئے اور ان کا انجام برا ہوا، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگ عذاب قبر سے نہیں بچ سکتے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اچھے اعمال کریں اور ایسا کردار اپنائے کہ مرنے کے بعد لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں، نہ کہ بدنامی اور نفرت کے ساتھ۔ ناظرین، مرنے سے پہلے عذاب قبر کی ساتویں نشانی عجیب و غریب حالات میں موت کا واقع ہونا۔ یاد رکھیں، کچھ لوگوں کی موت ایسے حالات میں ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہیں۔ ان کی زندگی تو گناہ گاروں کی طرح گزرتی ہے، لیکن ان کا آخری وقت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی موت میں ایک عجیب اور بے چینی اور بے سکونی نظر آتی ہے کہ ان کے چہرے حرکات اور الفاظ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ بعض اوقات موت کے وقت ایسی باتیں کہے جاتے ہیں جن کے انجام کو واضح کر دیتی ہے، جیسے زبان سے کفریہ کلمات نکل جانا، اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کرنا۔ بعض لوگ تکلیف دہ حادثات میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، وہ دنیا میں ظلم و فریب، دھوکہ دہی یا کسی اور برے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان کی موت میں بھی ایسے حالات میں ہوتی ہے کہ جو ان کے اعمال کی نشاندہی کرتی ہے۔ کہیں کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کہیں کوئی شخص حرام کام میں مصروف ہوتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے، اور کہیں کوئی اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جو اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، اس کی موت بھی اکثر ویسی ہوتی ہے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، نماز، قرآن اور ذکر الہی کے عادی ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت اللہ کی رحمت ان پر سایہ فضل رہتی ہے اور دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں، ان کا چہرہ پرسکون نظر آتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ گناہ اور نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ موت کے وقت سخت تکلیف اور خوف میں مبتلا ہوں گے۔ ان کے لیے شیطان آخری لمحوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض لوگ اس دھوکے میں آ کر ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں کہ جو ان کے لیے آخرت کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، مگر جو شخص اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، اس کے لیے نزا کا وقت آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کی موت کے حالات ان کے برے انجام کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہماری موت بھی ایمان کے ساتھ اور بہترین حالت میں ہو۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ ان 7 نشانیوں کا جو مرنے سے پہلے ہی عذاب قبر کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اگر کسی انسان میں نشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔